آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو عزاداری کے مخالف کالے کپڑے پہننا بدعت ہے، کوئی کہتا ہے یہ جو نظر و نیاز آپ کرتے ہیں وہ بدعت ہے، کوئی کہتا ہے رونا بدعت ہے۔ امام غزالی اور ان کے علاوہ دیگر افراد کیا کہتے ہیں؟ حرام ہے کہ وہ مقتل حسین کی روایات کو بیان کریں۔ جب ان کو معلوم ہو کہ نواسہ رسول کو قتل کرنے میں بہت سے اصحاب شامل تھے، ذرا سوچیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایام محرم جب شروع ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر کچھ مفتیوں کی جانب سے محرم اور عزاداری کے حوالے سے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ کوئی آ کر کہتا ہے کہ کالے کپڑے پہننا بدعت ہے، کوئی کہتا ہے یہ جو نظر و نیاز آپ کرتے ہیں وہ بدعت ہے، کوئی کہتا ہے رونا بدعت ہے، کوئی تھوڑا سا نرم رویہ دکھاتے ہوئے کہتا ہے چلیں رونا مسئلہ نہیں ہے، ماتم کرنا بدعت ہے، یہ زنجیر زنی، کما زنی، یہ اس طرح کی یہ ساری چیزیں بدعت ہیں۔ اور پھر کوئی آ کر کہتا ہے کہ 10 محرم کا روزہ رکھنا ضروری ہے، کوئی آ کر سر میں لگا رہا ہوتا ہے، یعنی مختلف طریقوں سے عزاداری کی مخالفت کی جاتی ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو عزاداری کے مخالف افراد ہیں اور جو یزید کے مدافع افراد ہیں، یہ بالآخر کیوں عزاداری کی مخالفت کرتے ہیں اور یزید کا دفاع کرتے ہیں۔ خود انہی کی کتاب سے آج ہم آپ کی خدمت میں وہ وجہ بیان کریں گے۔ یہ اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں، الصواعق المحرقہ، ابن حجر حیثمی کی کتاب۔ اس میں کیا لکھتے ہیں؟ قال الغزالی وغیرہ، کہ امام غزالی اور ان کے علاوہ دیگر افراد کیا کہتے ہیں؟ یحرم علی الواعظ وغیرہ روایت مقتل الحسین، کہ واعظ اور اس کے علاوہ دیگر افراد کے اوپر حرام ہے کہ وہ مقتل حسین کی روایات کو بیان کریں، یعنی ان کے ہاں یہ چیز حرام ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے مصائب پڑھے جائیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت میں بہت کم ہے کہ ممبروں سے ان کے ہاں 10 محرم کے دن یا ایام محرم میں امام حسین علیہ السلام کا غم منایا جاتا ہو، مقتل کی روایات پڑھی جاتی ہوں، اس جنگ جو کربلا میں ہوئی اس کے اسباب بیان کیے جاتے ہوں، امام حسین کا یزید کے مقابل میں آنا، اس کے کیا اسباب تھے، یہ چیزیں بیان کی جاتی ہوں، بہت کم، مثلا نہ ہونے کے برابر۔ فقط یہ آ کر کیا کرتے ہیں؟ اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ شہدائے کربلا میں سے چند افراد کا ذکر نہیں کرتے چونکہ ان کے نام فلاں شخصیات میں ہیں۔ بھائی اگر ہم ذکر نہیں کرتے تو آپ کتنا ذکر کرتے ہیں؟ جن افراد کا ہم ذکر نہیں کر رہے جو شہدائے کربلا میں سے تھے، تو آپ آ کر ان کا ذکر کریں۔ آپ اگر کیوں بیان نہیں کرتے؟ جب آپ خود دعوے دار ہیں کہ ہم نواسہ رسول سے محبت کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، یزید پہ لعنت کرتے ہیں، تو بابا آ کر بیان کریں ان چیزوں کو۔ کیوں بیان نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے؟ ایک کلپ جو ہے وہ خود سوریہ کے مفتی اعظم کی زبانی ہم آپ کی خدمت میں جو ہے وہ ابھی پیش کریں گے، وہ ملاحظہ کریں، اس سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ لوگ کیوں امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور اس کے اسباب سے گھبراتے ہیں۔ ملاحظہ کریں۔ فَإِذَا بِي وَاسْمَحُوا لِي أَنْ أَقُولَهَا بِصِدْقٍ عَشَرَاتٍ مِّنَ السِّنِينَ وَأَنَا عَلَى مَقْعَدِ الدِّرَاسَةِ لا أسمعها من أستاذ لي أن يوم عاشوراء كانت فيه مأساة الأمة الإسلامية. لماذا كانوا يخفون عنا ذلك؟ سامحهم الله. قال خوفا من أن تتأثر فتتشيع. خوفا. هل تخبأ الحقائق خوفا من المذاهب؟ جی، یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے امام حسین کو قتل کرنے کے پیچھے کون سے افراد تھے، کیا اسباب کار فرماتے، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو وہ شیعہ ہو جائیں گے۔ بھائی شیعہ کیوں ہو جائیں گے؟ چونکہ ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یزید کی ان کے بہت سے اصحاب نے بیعت کر لی تھی۔ یہ جو آج اصحاب کے اوپر اگر کوئی بات کرے اس کو قتل کر دیتے ہیں، اور ایک فتنہ پاکستان میں پھیلایا ہوا ہے اور ایک دہشت گردی پاکستان میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ امام حسین علیہ السلام کے قتل میں بہت سے اصحاب شریک تھے، تو لوگ یہ جو مذہب ہے اس کا اس سے ہاتھ اٹھا لیں گے۔ یعنی یہ جو مذہب بنایا ہوا ہے کہ تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں، تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں اور ان سے دین لینا چاہیے، جب ان کو معلوم ہو کہ نواسہ رسول کو قتل کرنے میں بہت سے اصحاب شامل تھے چونکہ ان اصحاب نے یزید کی بیعت کر لی تھی۔ اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں، البدایہ والنہایہ، ابن کثیر دمشقی کی جلد نمبر 8۔ اس میں ہم ملاحظہ کریں کہ بہت سے لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی سوائے چند افراد کے، مثلا عبداللہ ابن زبیر، امام حسین علیہ السلام، ابن عباس وغیرہ کے، یعنی یہ 3-4 جو افراد ہیں، ان کے علاوہ باقی دیگر تمام اصحاب نے یزید کی بیعت کر لی۔ یعنی یزید جیسے فاسق و فاجر کی تمام اصحاب نے بیعت کر لی، اور امام حسین علیہ السلام کے قاتلین میں بھی بہت سارے اصحاب شامل ہیں۔ اگر یہ بیان کیا جائے گا کہ امام حسین کو قتل کرنے والے کون تھے اور اس کے پیچھے کیا اسباب تھے، تو واقعاً جیسے ان مفتی اعظم نے کہا کہ لوگ شیعہ ہو جائیں گے، اور اس لیے ہم یہ بیان نہیں کرتے۔
پھر ملاحظہ فرمائیں الصواعق المحرقہ، اس میں کیا بیان کر رہے ہیں کہ یحرم علی الواعظ وغیرہ روایت مقتل الحسین، کہ حرام ہے واعظ پر کہ وہ مقتل حسین کی روایات کو اور اس کی حکایات کو بیان کرے، چونکہ اس میں کیا ہے جی صحابہ اور امام حسین کے درمیان جو مشاجرہ تھا اور جو مخاصمہ تھا، تاکہ وہ اس سے لوگ مطلع نہ ہوں، اگر مطلع ہو جائیں گے اس سے کیا نقصان ہوگا، وہ بیان فرما رہے ہیں فَإِنَّهُ يَهِيجُ عَلَى بُغْضِ الصَّحَابَةِ وَتَعْنِفِهِمْ، جو کہ اس سے لوگوں کے دلوں میں صحابہ کے لیے بغض پیدا ہو جائے گا، چونکہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ تمام صحابہ نے، ان کے جو صحابہ ہیں جو یہ کہتے ہیں صحابہ سارے کے سارے جنتی، جس کی اقتدا کر لو تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ بہت سے صحابہ یزیدی تھے، یعنی یزید کے لشکر میں تھے، امام حسین کو قتل کرنے والے تھے۔ وہ صحابہ جن کی یہ عدالت کے قائل ہیں، جن کی یہ اقتداء کے قائل ہیں، اگر ان کو معلوم ہو جائے تو صحابہ کے لیے ان کے دل میں بغض پیدا ہو جائے گا، اس لیے بیان نہیں کرنا چاہیے روایت مقتل حسین کو۔ وَهُمْ أَعْلَامُ الدِّينِ، یعنی یہ جو صحابہ ہیں علام دین ہیں، وَتُلَقَّى الْأَئِمَّةُ الدِّينَ عَنْهُمْ رِوَایَةً، اور جو ائمہ دین ہیں یہ ان سے روایات لیتے ہیں، یعنی صحابہ سے دین لیتے ہیں۔ کون سے صحابہ کے؟ جو امام حسین کے قتل میں شریک تھے، جیسا کہ ہم آپ کی خدمت میں پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اگلے کلپ میں اپنے بیان کریں گے وہ کون کون سے اصحاب تھے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے قتل میں شریک تھے۔ اس کے بعد ایک اور مفتی بن باز اور ابن عثیمین کا شاگرد خاص، وہ کیا بیان کر رہا ہے وہ کلپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ كان فاسقا هل كان فسقه قبل أن يتولى الحكم أم بعد أن تولى الحكم؟ فإن كان فاسقا قبل أن يتولى الحكم إن قلت أنت بذلك فأنت قد طعنت في معاوية والصحابة أجمعين، لأن معاوية رضي الله عنه يعلم فسق ولده ثم يوليه العهد ويأتي الصحابة فيبايعونه، فهذا القول معناه اتهام معاوية بالغش واتهام الصحابة رضوان الله عليهم بغش المسلمين۔ آپ نے ملاحظہ کیا ان کے یہ مفتی صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم یزید کو فاسق و فاجر مانیں اور ہم لے کر چلیں گے اس کے فاسق و فاجر ہونے کے باوجود بھی معاویہ نے اس کے لیے بیعت لی اور صحابہ نے اس کی بیعت کی، تو اس سے معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، ہمارے مذہب کی اساس باطل ہو جائے گی، تو اس لیے ان چیزوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ تو ناظرین یہاں سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے، اور ہم اپنے اہل سنت برادران کو یہ دعوت فکر دیں گے کہ جن علماء اور جن علماء کی کتابوں سے اور جن افراد سے آپ دین لے رہے ہیں اور آپ تک دین پہنچایا جا رہا ہے، ان میں سے کئی افراد امام حسین علیہ السلام کے قتل میں شریک تھے۔ تو بروز محشر آپ ذرا سوچئے، رسول اللہ کے سامنے آپ جب جائیں گے تو کیا جواب دیں گے کہ آپ نے دین ان کے بعد کس سے لیا، قاتلین امام حسین علیہ السلام سے یا امام حسین علیہ السلام سے؟ ذرا سوچئے۔